بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج میں ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کے بیری کے درختوں سے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے وہ کس طرح کی بیری ہے، اور منتہا کے معنی ہے انتہا یا آخری حد، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے جانے کی مخلوق کو اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام سے آگے نہیں گیا۔ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر لے گئے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا ذکر ریس کے نام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی بڑے آداب کے ساتھ اس درخت کا نام ملتا ہے، جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ زبور میں اس درخت کو افلوٹ ٹری یعنی خداوند کا درخت کہا گیا ہے۔ سدرۃ المنتہا جو ساتویں آسمان پر موجود ہے وہ ان دنیاوی بیری کی درختوں جیسا بالکل نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے موصول کیا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت الماویہ ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال سفر کے برابر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں اور 2 باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ شمالی افریقہ میں بہنے والا دریائے نیل یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جس کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے نیل مصر کی سرزمین سے گزرتا ہے اور وہاں کے باشندوں اور زراعت کے لیے اہم مقام رکھتا ہے۔ دریائے فرات 2700 کلومیٹر لمبا دریا ہے جو ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا۔ احادیث کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب اسی دریائے فرات سے سونے کے خزانے یا پہاڑ کے نکلنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے کے ذریعے آتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج میں بھی ملتا ہے۔ واقعہ معراج کی مکمل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ آپ لنک اوپن کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔